السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ ان نوجوانوں کے خلاف ہے جو ایک خاص ذہن کے ساتھ گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہر مذہب نے انسانی اقدار کو فروغ دیا ہے۔ وزیر اعظم آج منعقدہ اسلامک ہیریٹیج، مفاہمت اور جدیدیت کا فروغ پر منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس کانفرنس میں اردن کے شاہ عبداللہ ثانی بھی شریک تھے۔ اردن کے سلطان عبداللہ دوم نے دہشت گردی کے خلاف جاری لڑائی کو صرف نفرت اور بنیاد پرستی پھیلانے والی قوتوں کے خلاف جنگ قرار دیتے ہوئے آج کہا کہ ہماری نوجوان نسل کو انٹرنیٹ پر نفرت کو فروغ دینے والے پرچار سے بچانے کی ضرورت ہے۔ شاہ عبداللہ نے نئی دہلی میں وگیان بھون میں وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں اسلامک ورثہ، خیر سگالی اور اصلاحات موضوع پر اپنے لیکچر میں ہندوستان کے واسودیو کمبکم کی ستائش کی اور کہا کہ جو لوگ مذہب کو نہیں جانتے وہی نفرت پھیلاتے ہیں، تصادم پیدا کرتے ہیں اور دہشت گردی کے راستے کو فروغ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو دنیا کے سامنے کھڑے اس خطرے کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا اور مذہب کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ پڑوسی سے محبت کرنا چاہیے۔ انہوں نے مذہب کے بہانے تصادم کے راستے کو فروغ دینے والوں پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہب انفرادی ثقافتوں اور تہذیبوں کو جوڑتا ہے۔ ایودھیا معاملے کا حل باہمی بات چیت سے نکالنے کی کوشش کے پیش نظر آرٹ آف لیونگ کے رہنما شری شری روی شنکر نے مسلم پرسنل لاء بورڈ سے معطل کیے گئے مولانا سلمان ندوی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد شری شری روی شنکر نے میڈیا کو بتایا کہ عدالت میں معاملہ ہے، اس کا حل تبھی نکل سکتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں۔ مولانا کے ساتھ ملاقات اس مہم کا حصہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل بھی ان کی ملاقات متعدد لوگوں سے ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت سے اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکل سکتا، کسی ایک فریق کو شکست قبول کرنا پڑے گا۔ ہندو مذہبی رہنما نے بتایا کہ ملک میں پرامن ماحول بنا رہے، اس کے لیے دونوں فریق کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ فلم ایکٹریس سری دیوی کی دبئی میں موت کے بعد ارکان خاندان نعش کی منتقلی کے سلسلے میں قانونی پیچیدگیوں سے پریشان تھے۔ ایسے میں کیرالہ سے تعلق رکھنے والے اشرف نامی سماجی کارکن نے آگے بڑھ کر قانونی امور کی تکمیل اپنی ذمہ داری پر کی، جس کے بعد سری دیوی کی نعش ان کے شوہر بونی کپور کے حوالے کی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کسی شخص کی موت کے بعد نعش کی منتقلی کے لیے سخت شرائط ہیں اور کسی مقامی فرد کی ضمانت کے بغیر نعش کو حوالے نہیں کیا جاتا۔ بونی کپور اپنی شریک حیات کی پراسرار موت کی پولیس تحقیقات سے فکر مند تھے اور اس معاملے میں انہیں پوچھ تاچھ کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس نے ان کے پاسپورٹ کو تحقیقات کی تکمیل تک اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ بونی کپور ان حالات میں کسی غیر کی مدد کی تلاش میں تھے۔ ایسے میں کیرالہ کے اشرف نے ان کی مدد کی۔ اشرف ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے دبئی میں شہرت رکھتے ہیں اور انہوں نے اب تک تقریباً 4700 غیر ملکی افراد کی نعشوں کی منتقلی میں تعاون کیا۔ اشرف کی ان خدمات سے نہ صرف خارجی بلکہ مقامی افراد بھی متاثر ہیں۔ مملکت شام میں جاری خونریزی پر سوشل میڈیا پر موجود مسلم دنیا میں کرب و بے چینی پائی جاتی ہے اور تمام سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بشار الاسد پر لعن طعن کا سلسلہ جاری ہے۔ ساتھ ہی عرب دنیا کی بے حسی کو بھی شدید نشانہ بنایا جانے لگا ہے۔ لیکن دنیا سوشل میڈیا پر نہ صرف بشار الاسد اور عرب حکمرانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ سابق صدر عراق صدام حسین کو بھی یاد کیا جانے لگا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر صدام حسین زندہ ہوتے تو یہ حالات پیدا نہیں ہوتے اور نہ ہی معصوموں کا خون بہتا۔ سوشل میڈیا پر کیے جانے والے تبصروں میں عرب دنیا کو تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ صدر ترکی رجب طیب اردغان سے خونریزی کو روکوانے کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن شامی افواج کی تباہ کاریوں اور انہیں حاصل روسی افواج کی مدد کو دیکھتے ہوئے پوٹین کو بھی سوشل میڈیا پر تنقیدوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صدام حسین جنہیں قید کرنے کے بعد امریکی زیر تسلط عدلیہ نے پھانسی کا حکم سنایا تھا اور انہیں پھانسی دے دی گئی تھی۔ ان کی تصویر کے ساتھ سوشل میڈیا پر گشت کر رہی تصویر میں دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے گود میں ایک معصوم ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میں ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے، نہ لیبیا لوٹا گیا ہوتا اور نہ شام تباہ ہوا ہوتا، جہاں میں کھڑا ہو جاتا ان کی نسلیں کانپ جاتی۔ اسی طرح کی متعدد تحریریں اور دعائیہ کلمات سے بھری ہوئی پوسٹ سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والی اور ان کی قابل بھروسہ ساتھی ہوپ بیکس نے آج طاقتور کمیونیکیشنز ڈائریکٹر کے طور پر مستعفی ہو جانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے اس فیصلے سے ٹرمپ اور صدارتی انتخابات کے معاملے میں مشکل صورتحال سے دوچار وائٹ ہاؤس کو بہت بڑا دھکا پہنچا ہے۔ 29 سالہ ہوپ سابق ماڈل رہ چکی ہیں اور کئی برسوں سے ٹرمپ کی ساتھی رہی ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے وقت استعفیٰ دیا جب ایک دن قبل ہی وائٹ ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی نے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے معاملے میں ان سے پوچھ تاچھ کی۔
انہوں نے پوچھ تاچھ کے دوران پینل کو بتایا کہ انہوں نے روسی مداخلت کے سلسلے میں جاری تحقیقات میں کوئی جھوٹی بات نہیں کہی۔ لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ریاض پہنچے ہیں۔ انہوں نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ہے اور ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق ریاض کے ہوائی اڈے پر سعودی شاہی دیوان کے الولی ولید عبداللہ بخاری اور سعودی عرب میں متعین لبنانی سفیر فوزی کبرا نے ان کا استقبال کیا۔ سعد الحریری کا گزشتہ سال اپنے عہدے سے استعفے کے اعلان کے مطابق سعودی عرب کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ برطانوی شاہی خاندان سے جاری ایک بیان کے مطابق پرنس ولیم شاہی خاندان کے ایک ایسے پہلے شخص ہوں گے جو اسرائیل اور فلسطینی سرحدوں کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ان کے پہلے سے جاری بیان کے مطابق اردن کا دورہ بھی پرنس ولیم کے پروگرام میں شامل ہے، البتہ تاریخوں کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اب تک برطانیہ کے شاہی خاندان کے کسی بھی فرد نے اسرائیل کا سرکاری دورہ نہیں کیا ہے، جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ فلسطینی پر اسرائیل کے قبضے کو برطانیہ غیر قانونی تصور کرتا ہے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہرالدین نے 12% مسلم تحفظات کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا TRS حکومت پر الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان کی شروع کردہ 12% مسلم تحفظات تحریک اب انقلاب بن گئی ہے۔ تلنگانہ پرجا چیتنیا یاترا پروگرام کے سلسلے میں ظہیر آباد پہنچے سابق رکن پارلیمنٹ محمد اظہرالدین نے نمائندے سیاست کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے 2004 انتخابی منشور میں مسلمانوں کو 5% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اقتدار حاصل ہوتے ہی ڈاکٹر راجشیکھر ریڈی نے 56 دن میں مسلمانوں سے کیے وعدے کو پورا کیا۔ تاہم فرقہ پرست BJP نے اسے ہائی کورٹ و سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ بہرحال عدالتی کشاکش کے باوجود مسلمانوں کو 5 کے بجائے 4% تحفظات مل گئے، جس سے لاکھوں مسلمانوں کو تعلیم، ملازمت اور سیاسی شعبے میں بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ محمد اظہرالدین نے سیاست کی ملی سماجی خدمات کی بھی ستائش کی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ BJP سے خفیہ ساز باز کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جس کا انہیں 2019 انتخابات میں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کم عمر لڑکوں کے گاڑیوں چلانے کے خلاف حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے مہم میں شدت پیدا کر دی گئی ہے اور کم عمر ڈرائیورز کے والد کو جیل بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین کارروائی میں پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں 10 کم عمر لڑکے گاڑیاں چلاتے پکڑے جانے پر ان کے والد کو قصوروار قرار دیتے ہوئے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں 9ویں ایڈیشنل میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کے الطاف حسین نے انہیں بطور سزا 1 دن کے لیے جیل بھیج دیا اور 500 روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ علاقے بہادر پورہ، سنتوش نگر، فلک نما، میر چوک، ٹولی چوکی، آصف نگر اور دیگر علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اکثر کم عمر لڑکے گاڑی چلاتے پائے جاتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مسلم اور ST تحفظات کے مسئلے پر مرکز سے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 5 مارچ سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن میں TRS ارکان تحفظات کے مسئلے پر نریندر مودی حکومت کو گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح انتخابات سے عین قبل KCR مسلمانوں اور درجہ فہرست قبائل کی تائید حاصل کرنے کے لیے تحفظات کے مسئلے پر جدوجہد کا راستہ اختیار کریں گے۔ حبیب نگر پولیس نے ایک درندہ صفت معمر شخص کو گرفتار کر لیا جس نے کم عمر لڑکی کا جنس استحصال کر کے اسے حاملہ بنا دیا۔ انسپکٹر حبیب نگر کے مدھوکر سوامی کے بموجب 76 سالہ محمد عبد الوہاب ساکن آغا پورہ اسی علاقے کی ساکن 13 سالہ کم عمر لڑکی جو 8ویں جماعت کی طالبہ ہے اس کی عصمت ریزی کی۔ حالانکہ یہ واقعہ 6 ماہ قبل پیش آیا تھا، لیکن اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب کم عمر لڑکی نے عبد الوہاب کی جانب سے کی گئی انتہائی شرمناک حرکت کا اپنے رشتہ داروں کے سامنے انکشاف کیا اور یہ پتہ چلا کہ لڑکی حاملہ ہے۔ پولیس حبیب نگر نے عبد الوہاب کو فوری حراست میں لے لیا اور اس کی تفتیش جاری ہے، جبکہ متاثرہ لڑکی کو حیدرآباد پولیس کے بھروسہ سینٹر منتقل کیا گیا۔ فلک نما پولیس حدود میں آج ایک راڈی شیٹر کے قتل کی واردات پیش آئی۔ ACP فلک نما سید فیاض نے بتایا کہ 20 سالہ عیسیٰ اچی ریڈی نگر وٹے پلی کا ساکن تھا اور وہ فلک نما پولیس اسٹیشن کا راڈی شیٹر تھا۔ اس کا نوید اور اس کے ساتھی جاوید نے آج رات قتل کر دیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ عیسیٰ کے نوید کی کسی رشتہ دار خاتون سے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے برہمی کے عالم میں نوید نے اپنے ساتھی کی مدد سے عیسیٰ کا قتل کر دیا۔ اطلاع ملنے پر فلک نما پولیس کی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور نعش کو دواخانہ منتقل کیا۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔